راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دانیال کیانی کو فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ قتل کی واردات کو کامیابی سے انجام دینے کے بعد حملہ آور بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 18 دسمبر 2024 کو نیو میٹرو سٹی کی لانچنگ تقریب میں ایک پراپرٹی ڈیلر کو فائرنگ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ مسا کسوال میں 220 کنال پر مشتمل یہ زمین راجہ دانیال کیانی کی ملکیت ہے، جس پر نیو میٹرو سٹی کے مالکان اور مقرب عباسی کی نظر تھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ زمین سستے داموں حاصل کر کے اس پر قبضہ جما لیا جائے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ لانچنگ تقریب میں قتل ہونے والے پراپرٹی ڈیلر کے مقدمے میں راجہ دانیال کیانی اور ان کے ساتھیوں کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی اور منشیات کی دفعات شامل کی گئیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کو قتل، انسداد دہشت گردی کی دفعات سمیت بھاری مقدار میں منشیات ڈالنے کے احکامات کس نے دیے؟ قتل کے اس واقعہ کے مقام کے قریب ہی آرمی ہاؤس، جوڈیشل کمپلیکس اور دیگر حساس دفاتر موجود ہیں۔ اتنے حساس علاقے میں اس قسم کا واقعہ رونما ہونا بذات خود ایک بڑا سوال ہے کہ کیا آرمی ہاؤس کے نزدیک بھی لوگ محفوظ نہیں؟ نیو میٹرو سٹی اور اس کے لینڈ پرووائیڈر مقرب عباسی اور اس کے ہم نواؤں راجہ اسماعیل عرف شیلا، راجہ اظہر، راجہ ابراہیم کا کردار یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق ایک منظم مافیا سے ہے، جن کا مقصد زمینوں پر قبضے اور مخالفین کو راستے سے ہٹانا ہے۔ راجہ دانیال کیانی کے قتل کی کڑیاں بھی اسی مافیا سے جڑتی ہیں۔ پولیس کے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق یہ واضح ہے کہ اس قتل میں بھی مقدمہ کمزور بنایا جائے گا اور مرکزی کردار نیو میٹرو سٹی کے مالک اور مقرب عباسی اور ان کے دستے راز صاف بچ نکلیں گے۔ اسی حساس ایریا میں کچھ عرصہ قبل سابق ایم پی اے چودھری عدنان کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور تاحال اس مقدمے کا بھی کچھ نہیں بن سکا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پولیس اس مافیا کے ہاتھوں بھاری رشوت اور مال کے عوض پوری طرح ملوث ہے، کیونکہ اتنے حساس علاقے میں قتل کی واردات کو انجام دینے کے بعد آسانی سے فرار ہونا پولیس کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس قتل کے بعد آر پی او راولپنڈی، ڈی آئی جی اور ایس پی رینک کے افسران کا کردار بھی انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے، اور سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں پولیس کے یہ افسران میٹرو سٹی اور مقرب عباسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ مقرب عباسی کے حساس اداروں میں کن کن سے روابط ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ پہلے کن مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے اور دنوں میں اس کے اثاثوں میں اربوں روپے کا اضافہ کیسے ہوا، اس کے مفاد کے نمائندگان کون کون ہیں جن سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایف بی آر اور ریونیو کلیکشن کے اداروں کو بھی اس کے ٹیکس کا پتہ لگانا چاہیے کہ رواں سال اور گزشتہ سالوں میں اس نے کتنا ٹیکس جمع کروایا ہے۔ آرمی ہاؤس جیسے حساس علاقے میں ایسے قتل کا ہونا ہماری سیکیورٹی پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نیو میٹرو سٹی کے مالکان اور مقرب عباسی جیسے افراد کا یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ انصاف کب ہوگا؟